नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरमाई, फिर औलाद आदम को दो हिस्सों यानी अरब और अजम में तकसीम किया, फिर इन दो में से अहले अरब को पसंद फरमाया, फिर इनमें से कबीला कुरैश को पसंद फरमाया, फिर बनी हाशिम को पसंद फरमाया, फिर बनी हाशिम में से मुझे पसंद फरमाया, बस मैं सबसे बेहतरीन हूँ और बेहतरीन उम्मत की तरफ भेजा गया हूँ। नाज़रीन कराम, आज का मौजू बड़ा ही लतीफ़ है और एक इतना हसीन मौजू है कि आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि अगर वो ना होता नाज़रीन तो आज क्या रहा होता, क्या हो रहा होता या क्या कुछ हो चुका होता। इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करवाएंगे। मौजू है तहवील क़िबला के असरार और रुमूज़। बात ये नाज़रीन के यूँ कहिए कि आज बुनियादी तौर पर ये जो मौजू है कुछ इस तरह से इसको समझें कि आज अक्ल के दखल पर बात नहीं होगी बल्कि इश्क के रास्तों पर चल के बात होगी। आज इफ़ अगर मगर बट के कांटों से उलझने की बात नहीं होगी बल्कि आने वाले हर हुक्म पर बिला तावील सर झुकाकर अमल करने और अमल करने वालों की बात होगी। बल्कि आज अताअत महबूब में उन नफूस कुद्सिया के अज्जा में मुताहरा पे बात होगी जो 180 डिग्री एंगल पर दौरान नमाज बगैर सवाल किए घूम जाने की बात करते हैं और घूम जाते हैं, यानी अपने अकीदे का मुकम्मल तौर पर इजहार करते हैं, जो जुम्बिश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। यानी तहवील क़िबला इस्लामी दुनिया का अहम तरीन संग मील है और एक ऐसा बड़ा यू टर्न है नाज़रीन, ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने यकसर बहुत कुछ तब्दील करके रख दिया। नाज़रीन कराम, ये कैसी मोहब्बतों की मंजिल है और ये कैसा नाज का मकाम है और ये कैसा इश्क का मकाम है, ये कैसी नवाजिशात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा का एजाज थामे अपने प्यारे महबूब की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश करार देकर दुनिया को यह भी बतला रहा है कि जो मेरे महबूब की ख्वाहिश है वो दरअसल मेरी ख्वाहिश है और जो मेरी ख्वाहिश है वो दरअसल मेरे महबूब की ख्वाहिश है। और फिर खाने काबा को नाज़रीन कराम महबूब की मंशा के मुताबिक क़िबला बनाकर एक तरफ तो अपने महबूब की ख्वाहिश पर कबूलियत का ताज सजाता है तो दूसरी तरफ महबूब के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक बैतुल्लाह को अहले इस्लाम का क़िबला मुकर्रर फरमाता है। यानी नाज़रीन अपने खलील के बनाए हुए घर को रहती दुनिया तक मुसलमानों का क़िबला अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं अब ये तारीख़ी बात है कि बैतुल मक़दिस की बाकायदा तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई। अंबिया बनी इसराइल कसीर तादाद में इसी इलाके में मबूस हुए, इसी वजह से साबिक़ा मज़ाहिब समाविया का मरकज़ भी यही इलाका रहा। बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन के दीगर मुक़द्दस मकामात के साथ नाज़रीन तमाम मज़ाहिब समाविया का क़ल्बी लगाव। और आप जानते हैं कि आज भी ये जो पॉलिटिकल रिफ्ट है पूरी दुनिया के अंदर ये इसी वजह से। और कुर्बान जाइए निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुर्बान जाइए क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि निगाह भी खाना काबा पे जमी हुई थी, क़ल्ब भी वहीं जमा हुआ था। इसी वजह से नाज़रीन आज देखने को मिलता है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना होता तो आज क्या होता नाज़रीन, आज ये होता कि हम बैतुल मक़दिस में दाखिल तक नहीं हो पाते। तो आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये सब फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़रीन। यही बैतुल मक़दिस नाज़रीन मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, इसे रुए ज़मीन पर दूसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। ये असरा और मेराज की सरज़मीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तशरीफ़ ले गए, फिर इस मस्जिद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की आपने इमामत फरमाई थी। मदीना तैयबा आमद के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इलाही था कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। 16 या 17 महीने नाज़रीन तारीख़ में आता है कि बैतुल मक़दिस ही इस्लाम का क़िबला रहा, मुसलमानों का क़िबला रहा। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना यही थी कि अल कुद्स की जगह काबतुल्लाह ही को क़िबला बनाया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सिलसिले में वही इलाही का इंतजार फरमा रहे थे कि और वहां मालिक के दो जहां अपने प्यारे के मुबारक कल्ब में उठने वाली ख्वाहिश को देख रहा था। और फिर एकदम नाज़रीन वो आयात इंशाअल्लाह आज आपको सुनवाएंगे, उसके तराजिम सुनवाएंगे, बस 2 जुमले कि ऐ हबीब हम बार बार आपके रुख अनवर का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं। क्या पलटना था रुख अनवर का नाज़रीन आसमान की तरफ कि दुनिया ही पलट गई कि काबतुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का क़िबला बना दिया। आज बुनियादी तौर पर बस उस इश्क की, मोहब्बत की, नाज की और ख्वाहिशात की तकमील की, ख्वाहिश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील की और गुलामों की इत्तिबा की नाज़रीन इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 शख्सियात मौजूद हैं जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन सैयदज़ादे माशाअल्लाह पीर सैयद शम्सुर रहमान मशहदी साहब। दूसरी शख्सियत मेरे दिल के बहुत करीब मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब। तीसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस दुरानी साहब। आप तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। पीर साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मौजू बड़ा लतीफ़ है और मैं चाहता हूँ सबसे पहले चूँकि ये जद की ख्वाहिश, जद की दुआ की कबूलियत की मंजिल है बुनियादी तौर पर, तो तहवील क़िबला का जो पस मंज़र दुआए खलील अलैहिस्सलाम की रोशनी में कुरान बयान करता है। आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक और कोई बात नहीं है कि तहवील क़िबला के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 3 बुनियादी अंसर सामने आते हैं। सबसे पहले दुआए खलील, फिर मर्ज़ी
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر اتباع علماء مصطفیٰ. یہ تین چیزیں ملیں تو یہ پوری جو داستان ہے وہ مکمل ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیول کے تھے اور یہ مقام اور یہ سٹیٹس ان کا انبیاء میں تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت سے طریقوں سے ان کا امتحان لیا لیکن انہوں نے کمال کامیابی حاصل کی. اور پھر ہوا کیا؟ کہا انی جاعلک للناس اماما. پھر اس کامیابی کے بدلے میں رب کہتا ہے میں نے ابراہیم کو پوری انسانیت کا امام بنا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان. اور یہ سلسلہ پھر چل رہا ہے، چلتا رہے گا اور یقیناً یہ قائم و دائم ہے. اس امامت پر پھر مہر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگوا دی. اب وہ امامت جاری و ساری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا کہ میرا جو پہلا گھر ہے زمین پر، یہ میں ناظرین کو عرض کر دوں کہ کعبہ پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا. کعبہ جو ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے زمین پر خدا کا جو بنا ہے. اور ایک روایت کے مطابق تو فرشتوں نے بنایا اور ایک روایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام نے بنایا. سبحان اللہ. تو یہ پھر ادوار زمانہ کے ساتھ اس کی تعمیر میں خرابیاں آ گئیں، گر گیا، سیلاب آئے، بہت سی وجوہات ہیں، لمبی بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ انہی بنیادوں پر انہیں استوار کیا جائے. یعنی ایک ڈیوائن پلان تھا. بالکل ڈیوائن پلان ہے. اور پہلا گھر جو زمین پر ہے وہ کعبہ ہی ہے. اور اوپر بھی اس کے ایک خاص کعبہ ہے، بیت المعمور. ہاں، کبھی اس کعبے پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ ایک سسٹم ہے، ایک پلان ہے اور پورے نظام کے ساتھ. اور میں تو اس سسٹم میں یہی سمجھتا ہوں کہ ڈیوائن پلان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بیت المقدس کی طرف جانے میں اور کعبے کی طرف آنے میں دونوں میں عزت محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. حقیقت جو راز ہیں وہ عزت مصطفیٰ دکھانے والی ہے. اچھا، قرآن جو ایڈریس کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق گھر بنا رہے تھے. اور یہاں پہ ایک مزے کی بات ہے، قرآن میں لفظوں کا سمندر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی تو تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر جب تعمیر کی ضرورت آئی تو اسماعیل علیہ السلام کی بات وہ اسماعیل بنا رہے تھے، اس لیے کہ حضور نے نسل اسماعیل سے آنا جو مرکز بننے والی بات تھی وہ حضور کی ذات تھی. تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مل کے بنا رہے تھے. تو جب بنا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہم نے یہ گھر بنایا ہے، اسے امن والا بنا، اس کے شہریوں کو رزق عطا فرما اور برکتیں عطا فرما. اور ساتھ میں جو دعا کی وہ کمال کی بنیادی دعا جو حضور نے بھی کہا تھا کہ میں دعائے ابراہیم. یہ سب قرآن میں دعائیں. جی بالکل. یہ پورا رکوع ہے پہلے پارے کی سورہ بقرہ، غالباً 124 آیت سے لے کے آگے تک یہ چل رہا ہے. تو پوری وہ آیات موجود ہیں. اور سب سے بڑی وہ دعا جس کو حضور نے بھی کون فرما کہا میں دعائے ابراہیم، وہ کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کعبے کو بنا کے باپ بیٹے نے دعا کی کہ یا اللہ ہم نے تو اسے بنانا ہی تھا، اب اس کو بسانے والا بھی بھیج، اس کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنے والا بھی بھیج، اور اس کی عزتوں کو بام عروج تک پہنچانے والا بھی بھیج. تو گویا یہ دعا حقیقت میں وہ خوبصورت اشارہ تھا کہ یہ کعبہ تعمیر اس کی ہم نے کر دی ہے لیکن اس کو بسانے والا جو ہے وہ بھی بعد میں آنے والا. اللہ اکبر. وہ تشریف لائے گا اور یہ جو پتھر کا مکان ہے یہ کائنات کا قبلہ بن جائے. اللہ اکبر. یہ دعا ہی بتا گئی ہے وبعث فیہم کہ مکان بنانا ہمارا کام ہے، قبلہ بنانا محمد مصطفیٰ. اچھا، پہلی مرتبہ مکان ابراہیم علیہ السلام فزیکلی تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ایک پوری عمارت کے ساتھ، لیکن کچھ نہ کچھ نشانات اس کے پہلے موجود تھے. اچھا، یہاں دعا ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی اور قرآن نے اس دعا کو جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا، رہتی دنیا تک اس کی تلاوت. اب اس دعا کی تکمیل کی بات آ رہی ہے. یعنی دوسرے جو سوال میرا خیال ہے یہاں پہ پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے، جہاں جد کی دعا تھی وہاں اولادوں میں عالم خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نظر آتی ہے. تو میرا خیال یہاں سے بات کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کا بار بار آسمان کی جانب دیکھنا. جی، انبیاء کرام میں تسلسل کے ساتھ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ ہی قبلہ رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک بیت المقدس قبلہ رہا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کو قبلہ گردان کر اسی کی جانب نماز ادا کی جاتی رہی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد، جسے ایک مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. آپ کی خواہش تھی اور دل میں یہ چاہت تھی کہ اللہ تعالی ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو مکہ شریف اللہ کر دے. اس خواہش کے پیچھے بظاہر ایک وجہ
حالانکہ حقیقت میں تو کئی حکمتیں ہیں. وہ یہ تھی کہ منافقین اور جو مدینہ طیبہ کے یہودی تھے ٹھیک، یہ لوگ اعتراض کرتے تھے. اچھا، اعتراض کیا تھا کہ آپ ایک نئے دین نئی شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہے جس جانب آپ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یہ چاہت تھی تو دوران نماز ہی آپ دوسری رکعت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں اور دل میں چاہت ہے کہ آج ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے اللہ، اور بیت اللہ قبلہ بن اللہ. جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں وحی نازل فرمایا. اچھا، اور اس آیت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور چاہت کا سارا نقشہ کھینچا گیا. اللہ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، اللہ، جو آپ کی خواہش ہے. اللہ. پھر حکم ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. اللہ. اسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا چہرہ مبارک اس طرح گھمایا کہ آپ کو پورا پلٹ کر آنا پڑا. اچھا، بیت المقدس مدینہ طیبہ میں کھڑے ہوں تو اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، موجودہ جو بیت اللہ شریف ہے تو بیت المقدس پشت کی جانب ہوگا. جی. تو آپ گھوم کر پھر قبلہ شریف کی جانب آئے، وہ اپوزٹ سائڈ پہ تھا. اپوزٹ ہاں، آئے. ٹھیک. تو سارے صحابہ اکرام پھر گھوم کر پیچھے ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہو گئے. اچھا، اس طرح نماز مکمل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر کعبہ قبلہ بنا. ٹھیک ہے، کعبہ قبلہ بننے میں حضور کا محتاج ہے. حضور رحمت للعالمین ہے، بالکل ٹھیک. اور کعبے کو بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ بنا. اللہ اکبر. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کعبے کو شاید یہ کیفیت محسوس ہوتی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پشت ہو رہی ہے، کیونکہ جانب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس دیکھنے کی اس میں تمنا خواہش ہوگی کہ حضور کا چہرہ میری طرف ہو تو میں حضور کے چہرے سے مستفید ہوں اور مجھے یہ توفیق مل جائے، یہ سعادت مل جائے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قبلہ بن جاؤں. ہو سکتا ہے کعبے میں یہ خواہش ہو، ٹھیک ہے، وہ رحمت مصطفیٰ سے حصہ چاہتا ہو. ٹھیک. اس آیت سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ خواہش مصطفیٰ کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اعتبار ہے، اتنا احترام سبحان ہے اللہ، کہ عین نماز کی حالت میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً حکم جاری کر کے بیت اللہ کو کعبہ بنا دیتا ہے، قبلہ بنا دیتا ہے. اسی وجہ سے حکم ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ. ساری دنیا مخلوق چاہتی ہے اللہ راضی ہو اور اللہ چاہتا ہے میرے محبوب راضی وَلَسَوْفَ ہو. يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے. دوسری بات اس میں حضور علیہ السلام کی خواہش کا اتنا احترام، جیسے آپ نے بھی سنا، اسی لیے حکم ہوا ہے کہ اگر اپنی بخشش بھی کروانی ہے نا حضور سے التجا کرو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر حضور نے تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، چاہت اور خواہش کا اظہار کر لیا تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مہربانی فرمائے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب، اس میں جو ایک بڑی خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے، ساری نشانیاں آپ کی ظاہر واضح ہو چکی تھیں. اب کتابیں بتاتی ہیں کہ ذوالقبلتین کے جو مطلب آپ کے اشارے ہیں، یعنی یہ جو آپ کا وصف تھا خاص، یہ پرانے صحائف میں موجود تھے. تحویل قبلہ کا جو حکم ہے بنیادی طور پہ جہاں بہت سی فضیلتوں کو مطلب ساتھ لے کر آیا، وہاں پہ ایک بات اور آشکار ہوئی کہ یہ بات بھی انڈورس ہو گئی کہ آپ ہی ذوالقبلتین ہیں، یعنی وہ نشانی جو ہے پوری ہو گئی. ذرا اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب شکریہ اس حسین اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کے حوالے سے آپ نے موقع دیا. مجھے وہ ایک خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ پھیر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا محترم مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تحویل قبلہ میں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی ہے بارگاہ الہی کی جانب سے، اس طرف اشارہ فرمایا. اور آپ کی اجازت سے ایک بات کا اضافہ کر کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پلیز پلیز. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تقلب میں ایک بار کا اٹھنا نہیں ہے، متعدد بار کا اٹھنا ہے. اب وہ یعنی حضور کا اشتیاق قلبی تھا کہ دل میں خواہش تھی کہ باری تعالیٰ
काबा की तरफ फिरने का हमें हुक्म अता फरमा दे। जुबान से इजहार नहीं किया था, वो दिल में ख्याल था और उस दिल के ख्याल की शिद्दत में बार बार रुख अनवर आसमान की तरफ उठता था, वही के इंतजार में। सुभान अल्लाह। अब जितनी बार, अब हम देखते हैं कि ये जो आयात हैं तहवील किबला के हवाले से, दूसरा पारा शुरू होता है और वहाँ से लेकर आयत नंबर 150 तक उलमा इस बात को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बार में नहीं कह दिया कि ठीक है हबीब आपकी ख्वाहिश को मान लिया, आप रुख अनवर को फेर लीजिए काबा की बिल्कुल ठीक है। बात एक दफा कहने से भी खत्म हो सकती थी, मगर पलट पलट के अल्लाह पाक बार बार कहता है फवल्ले वजह का शतल मस्जिदिल हराम, हबीब फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ, फिर दोबारा कहता है फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम, फिर कहता है ईमान वालों तुम सारे फेर लिया करो अपने चेहरे को मस्जिद हराम, फिर का सफर से निकले तो फिर फेर लिया करें मस्जिद। ये जो बार बार अल्लाह पाक फरमा रहा है, और अफा और अहले अदब और इश्क ये कहते हैं कि जितनी बार सरकार ने अपने सर अनवर को उठाया था, अपने हर बार अल्लाह के अपने हबीब की रज़ाजोई के लिए हर बार नया हुक्म जारी फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जुनैद साहब, जो सवाल आपने किया कि कुतुब साबका के अंदर ज़ाहिर है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक का तज़किरा तो आलम अरवाह से जारी है, अंबियाए किराम की महफिल में, जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया, और फिर हर नबी की जिम्मेदारी भी दी गई कि आप अपनी उम्मतों में जाकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद और आपकी ख़त्म नबूवत के हवाले से लोगों को बताते रहेंगे। अब वो जो आका की आमद का तज़किरा हो रहा था, वो सिर्फ एक मारूजी नहीं हो रहा था, नबी आएंगे नहीं, बल्कि उनके तमाम औसाफ का भी जिक्र हो रहा था, आपकी आदात और शमाइल का बयान हो रहा था, सुभान अल्लाह, आपके चेहरे अनवर की जो रंगीनियां और जो जियाइयां हैं उसका जिक्र हो रहा था, सुभान अल्लाह। और फिर सरकार को अल्लाह पाक जो औसाफ देकर, जो खास इम्तियाजात दे के भेज रहा था, उनका भी जिक्र हो रहा था। उनमें से एक इम्तियाज ये भी बताया जा रहा था कि वो पैगंबर वो आएंगे जो ज़ुल क़िबलतैन होंगे, उन्हें बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी रुख करने का और खाना काबा की तरफ भी रुख करने का रब्बे कायनात की बारगाह से सुभान अल्लाह, ये एजाज उनको हासिल होगा, फरान की चोटियों से तुलू होगा। सुभान अल्लाह। अब हम देखते हैं, अगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख ना करते, रुख किया सरकार ने, इब्तिदा में यहूद खुश हुए और फिर ये बात उन्होंने बतौर एतराज़ भी कह दी, देखा जी शरीयत अपनी कहते हैं मैं नबी हूं और काबा हमारा है, अगर ना करते रुख तब भी एतराज़ होता, ठीक है, और अगर सरकार ने कर लिया तो तब भी मुतरज़ हैं, मगर अगर सरकार ना करते तो क्या होता? वो कहते हैं हमारी किताबों में तो कहा गया था नबी वही होगा आखिरुज़ ज़मान जो दोनों तरफ रुख करेगा, इनका रुख तो इधर नहीं हुआ है, लिहाजा ये वो नबी नहीं है, तो सरकार दो आलम का रुख अनवर इधर कराया गया ताकि कुतुब सबका के मानने वाले जो लोग हैं अहले किताब, उनकी तसल्ली हो सके कि ये वही नबी मुंतज़र है जिसका तुम राह तक रहे। अच्छा, एक बात, अब ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठा दिया, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। ज़ुल क़िबलतैन की निशानी सरकार अलैहिस्सलाम की जैसे ही तहवील क़िबला का हुक्म आया वो पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, ये वही लोग थे ना जो इस तरह पहचानते थे जैसे अपनी औलादों को पहचानते थे, और ये वही लोग थे कि आपकी आमद से कबल जो है आपकी आमद के जो है वो अपने इंतजार करते थे और आपकी आमद से कबल आपके तवस्सुल से दुआ करते थे, ऐसा ही होता था। आमद के बाद डिनाई किया, डिनाइल मोड पे आगे चले जी, आ गए। ये तो निशानी ऐसी थी कि अब तो मान जाते, अब भी नहीं माने वो। देखिए, इसीलिए तो खुदा ने फरमाया सयकुलुस सुफ़हा, ये बेवकूफ लोग अनकरीब कहेंगे, अगर उनमें दानाई और अकल की रमक होती तो वो ये इतराज कभी ना करते। सयकुल से जो शुरू किया, सयकुलुस सुफ़हा, ये तो एक एतबार से कुरान की गैबी खबर है कि अभी उन्होंने कहा नहीं, अनकरीब कहेंगे, अनकरीब ये बेवकूफ कहेंगे, ये कुरान मजीद पहले बता दिया। कुरान मजीद और हमारे आका करीम की हक्कानियत की दलील है, एक गैबी खबर दी और कहा बेवकूफ कहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो एहसास करना चाहिए था कि हम ये बात कहकर बेवकूफों के दायरे के अंदर शामिल हो जाएंगे, उन्होंने इसका भी लिहाज नहीं किया और ये बात कही, ये एतराज किया और कुरान की बात को हक और सच साबित किया, और उनका ये मोतरज़ होना उनकी अकल की खिसत की अलामत थी और उनकी बेवकूफ़ी की अलामत थी कि जिस बात को अल्लाह ताला ने हुजूर का इम्तियाज बनाकर और आपकी दलील नबूवत बनाकर तुम्हारी किताबों में लिखा है, उस पर मोतरज़ होकर तुम उनके रस्ते से हट रहे हो। इसीलिए कहा गया कि हबीब ये कट हुज्जती करने वाले, बहस करने वाले लोग हैं, आप इनकी बातों में ना उलझिएगा। ए ईमान वालो, तुम अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा में मगन रहो और अल्लाह की इबादत में मस्त रहो और बातों पर ना। एक वो कट हुज्जती करने वाले थे और एक वो थे जो इत्तिबा में सर तस्लीम खम करने वाले थे, जो फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद करने वाले थे। लेकिन अगर हम लौटेंगे इंशाअल्लाह तो तहवील क़िबला का और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो इश्क से, मोहब्बत से और इत्तिबा रसूल से भरपूर नक्शा है, वो इंशाअल्लाह पीर साहब से पेश करवाएंगे। दुरूद पाक का वक्फा है, आइए मिलके सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. موضوع بڑا دلچسپ ہے, انتہائی اہم ہے اور آج سے بہت ریلیونٹ ہے ناظرین, اور یہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا. یہ کیوں ریلیونٹ ہے اور کیوں ریلیونٹ رہے گا اس پہ میں آخر میں جا کے انشاءاللہ بات کروں گا, تھوڑا سا وقت آپ کو لوں گا میں, لیکن بس آپ کے ذہن میں رہے کہ تحویل قبلہ پہ بات ہو رہی ہے, اس کے اسرار و رموز پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے وہ جو عشق کی منزلیں ناظرین, بالکل اس حکم کے دوران وہ عشق کی منازل کیا تھی, ذرا اس پہ تھوڑا گفتگو کرتے ہیں. وسیع منظر کیا تھا, پھر صاحب بتائیے ذرا کہ ہوا کیا, اور تھوڑا سا نقشہ تو ظاہر ہے مفتی صاحب نے کھینچا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ذرا مزید چاشنی آپ پیدا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. آپ نے آج گفتگو بڑے خوبصورت موڑ پہ لا کے کھڑا کر دی ہے, اور بنیادی نقطہ یہ بن گیا ہے کہ رسول اور کعبہ یہ کیا مناسبتیں ہیں, کیا خوبصورتیاں ہیں اور کیا حسن ہیں. تو پہلی بات تو قرآن مجید نے خود اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ تعویل قبلہ کی جو حکمتیں ہیں, جو راز ہیں, جو وجوہات ہیں, ان میں سے ایک بنیادی وجہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے تبدیلی کی ہے نا, اس کی اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں, لیکن ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ واضح ہو جائے کہ وہ کون سے چنیدہ لوگ ہیں, وہ کون سے ستھرے اور نفیس لوگ ہیں جو رسول سے آگے دیکھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا حکمت کو ہم بات کریں گے, اتباع وہ نقشہ کھینچے, میں چاہتا ہوں نقشہ لا رہا ہوں, لیکن اتباع کا لفظ ضرور سمجھانا ضروری ہے. میں یتبع الرسول جب آ گیا اور وہ نقشہ اتباع کے تحت ہی آیا, بتائیے اس کے بغیر ایک ہوتی ہے اطاعت, ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کے حکم کو مانا جاتا ہے, یعنی اگلے نے کہا ہے تو آپ نے مانا ہے, تو یہ اطاعت ہے. اتباع میں اگلے کا حکم نہیں ہوتا, بس اس کی ادا پہ قربان ہوا جائے. کیا اور علماء لغت نے یہ لکھا ہے کہ اتباع کا معنی ہے کہ ایک بندہ آگے جا رہا ہو, دوسرا اس کے پیچھے جا رہا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیچھے والا ہے نا, یہ نہ ادھر دیکھے, نہ ادھر دیکھے, نہ ادھر دیکھے, نہ ادھر دیکھے, یہ صرف اور صرف اگلے کے قدموں کے نشان پر دیکھے. سبحان اللہ, سبحان یہ اتباع کا لغوی معنی ہے. کیا کہنا ہے. اب یہی منظر کائنات نے دیکھا اس موقع پر جب تحویل قبلہ. اب اللہ کا ایک اپنا نظام ہے نا جی, اللہ نے آرڈر ہی کرنا تھا قبلہ تبدیل کرنے کا, تو نماز سے پہلے بھی تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. کیا بات ہے, ایسی بات ہے کہ نماز میں ہی ضروری ہو, زیادہ بہتر عام طور پر اگر سمجھا جائے. اچھا یہ سوال بہت میرے ذہن میں بڑا, یہ ہمیشہ مطلب جو مجھے وہ کرتا ہے کہ یہ بالکل نماز کے دوران ہی کیوں. پہلے بھی تو ہو سکتا تھا, حضور کی خواہش تھی, دعائے ابراہیم تھی, پہلے قبلہ تھا, اور یہ بیت المقدس والی بات بھی اب آپ نے کر دی ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. ایک اور سوال اس میں ایڈ کر لیں. پہلے بھی ہو سکتا تھا اور بہت اسموتھ حالات میں ہو سکتا تھا کہ مثال کے طور پہ محبوب کو کہا جاتا کہ اے محبوب آپ نے کل باقاعدہ سب کو بلوا کر مسجد نبوی میں اعلان کرنا ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح باقی وہی, لیکن دوران نماز کیوں ہوا؟ یہی مسئلہ ہے, یہی تو اصل میں راز ہے, یہی تو اتباع والا حسن پیدا کرنا. اگر حضور بلا کے کہتے کہ کل سے قبلہ ادھر ہے, تو لفظ اطاعت ضروری تھا, حضور کا کہنا ضروری تھا. اب حضور کو ایسے موقع پر وہی آئی جب حضور نے کہا کچھ نہیں, اللہ کیا اللہ, اور یہی مزہ تھا کہ نبی کچھ نہ کہے, بس نبی کی ادا کو دیکھ کے اس کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے یہ سارے مڑ جائیں, تو پھر یہ مقام محبوب. ادا کو ادا کو مطلب ادا کو ادا کرنے کا نام ہی میں نے اتباع کا لفظ کہا نا کہ اگلے کے قدموں کے نشانوں پر آپ کی صرف توجہ. اور پھر اتباع میں اگلا ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں پوچھنا کہ تو ادھر کیوں موڑ رہا ہے, تو ادھر کیوں موڑ رہا ہے. پچھلے میں یہ سوال کا پیدا ہو جائے, اتباع ختم ہو جاتی ہے. اتباع میں سوال نہیں ہوتا. سب سے بڑی اتباع رسول کا منظر تحویل قبلہ میں ہے, جو صحابہ نے پیش کیا, اور صحابہ کے یہ خصائص میں سے ہے, صحابہ کے اعلیٰ ترین امتیازات میں سے ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ دوران نماز انہیں پہلے سارے حکموں کا علم تھا. اب جب وہی آئی ہے تو وہ حضور پر آئی ہے, صحابہ کی طرف تو نہیں آئی. انہیں تو اس حکم کا پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے. حضور مڑے ہیں اور بالکل اپوزٹ سائڈ پر, 180 ڈگری پر, اپوزٹ سائڈ, ٹوٹل اپوزٹ سائڈ پر. تو کسی نے تھوڑی جھجک نہیں محسوس کی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کر فوراً حضور کے پیچھے مڑے, اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کے طور پہ بیان کیا. اچھا ایک بات جیسے مفتی صاحب نے بیان کی, تھوڑا سا اس بات کو اور کھولتے ہیں, ایک نقشہ بلا تمثیل بناتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام امامت فرما رہے, تشریف فرمائے, ظاہر پیچھے صحابہ کی جماعت ہے, کیا ان کے پیچھے خواتین کی بھی جماعت تھی؟ جیسے اب یہ کیسے یہ جو ڈائنامک اس کا جو پورے کیسے تبدیل ہوا یہ معاملہ؟ اس کے حوالے سے دو آراء مفسرین نے لکھی. ایک تو یہ ہے کہ حضور اپنی جگہ پہ فوراً مڑ گئے اور صحابہ نے درمیان میں سے رستہ دے دیا اور آپ آگے چلے گئے, صحابہ پیچھے چلے گئے. ایک رائے یہ ہے کہ آپ وہیں سے اوپر سے ہوتے ہوئے آئے
اور صفیں بھی ساری جو ہیں وہ اوپر سے ہوتی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پیچھے ٹھیک ہے، آئی ہیں، بالکل صحیح، دونوں رائے موجود بالکل ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی ہو دونوں میں کام تو اپوزٹ ہو رہا ہے، ہاں. کام تو بالکل الٹ ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کوئی سیدھا نہیں ہے، الٹ ہو رہا ہے. اور انہوں نے الٹ ہوتے پر بھی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ، یہی مزہ ہے، یہی حسن ہے. اور اللہ نے تعویل قبلہ میں جہاں حضور کی خواہش کو مد نظر رکھا ہے، جہاں ابراہیم کی دعا کو مد نظر رکھا ہے، وہاں یہ بھی کیا کہ میں نے یہ کیا اس لیے ہے کہ پتہ چل جائے محمد کے تیار کردہ لوگ کس لیول پہ فائز. اللہ. اچھا ایک اور بات، اتباع کی کس منزل پر فائز. میں نے تاریخ میں جتنا پڑھا، مجھے آج تک یہ کوئی کہیں بھی یہ سوال نظر نہیں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک ہم نے یا 16 مہینے تک یہ نماز ادا کی آپ کے پیچھے؟ بالکل. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا. بالکل نہیں سوال کیا. کچھ کمزور لوگوں نے اتنا سوال ضرور کیا کہ وہ جو پہلی نمازیں ہیں وہ کدھر جائیں گی. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا وہ بھی اللہ کے لیے پڑھی گئی ہیں، یہ بھی اللہ کی. کیا بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. آمین. بات آگے بڑھاتے ہیں. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ میں اتباع کا ایسا تعلق ہے جو قیامت تک بتا رہا ہے کہ رسول کا عمل اگر ایک عمل کے بالکل بھی اپوزٹ ہو جائے تو دین اس بات کا نام ہے کہ آپ نے طرفیں اور سمتیں نہیں دیکھنی، آپ نے رسول کو دیکھنا. سر میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کون؟ ہمیں تو بتایا مصطفیٰ نے کہ اللہ ہیں تو ہم نے جانا کہ اللہ بالکل حقیقت ہے. ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کیا؟ ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ہم نے جانا اللہ کا کلام ہے. ہمیں کیا معلوم نمازیں کیا تھی، قبلہ کیا تھا؟ جو انہوں نے بتایا ہم نے اس کو تسلیم کیا. تو جو ان کے صدقے ملا ان سے کیا سوال کی گنجائش رہتی؟ بس. اچھا ابھی بتائیے مجھے صاحب، جو بڑا اہم ترین سوال ہے، تحویل قبلہ کے کچھ اسرار و رموز ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے علم اور فہم کے مطابق ایک مسلمان اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ سب سے بڑی بات جو سمجھائی جا رہی ہے اس واقعہ سے وہ یہ ہے کہ کعبہ قبلہ حضور کی وجہ سے ہے. آہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، آہا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. ہائے 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 ہائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دوسری جو بات میں نے پہلے کی تھی، آپ فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ بھی اس واقعے سے سمجھایا گیا. سبحان اللہ. کعبہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور کعبے کو کعبے کی حیثیت اور کعبے کو رحمتوں کا فیضان بھی حضور کی وجہ سے ملا. کعبے کو فیضان کعبے کے کعبہ کی وجہ سے، کعبے کے کعبہ کی وجہ سے ملا. اچھا تیسری بات یہ، حضور کی وجہ سے کعبہ قبلہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس قبلے کے اسرار و رموز میں سے ایک سر یہ ہے کہ دنیا بھر کے گناہگار مسلمان اس مرکز پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نہا لیں اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. سبحان. جس کا چپا چپا نور و نکہت سے بھرا ہو اور دلوں کو، ذہنوں کو، فکروں کو روشنی میسر آئے. سبحان. ایک سر یہ ہے کہ اس کعبے کی تعمیر میں، اس کے حدود میں، اس کے کونے کونے میں انبیاء کی نسبت شامل ہے. سبحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت حاجرہ کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ اعمال شامل ہیں جو اس کعبے کی عبادت میں شامل کر کے امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جن کی اتباع، جن کی اطاعت اللہ کی رضا کا باعث ہے. سبحان اللہ. اور آثار کو اور ان انبیاء کی زندگیوں کو زندہ رکھنا اللہ کا مطلوب ہے. سبحان. چوتھا سر یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز بنا ہے، ایک مرکز ہے. اس سے وحدت کا سبق دیا گیا کہ ساری امت مسلمہ جو ایک نبی کو آخر نبی مانتی ہے، ایک بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتی ہے، تو ان کا سب کا وحدت کا جو سرا ہے وہ بیت اللہ. یعنی آپ کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ بیت المقدس ہی رہتا تو ظاہر دیگر جو سماوی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بنیادی طور پر اپنا بھی کلیم کرتے، ان کے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے، تو آپ کی جو ایک انفرادیت ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. بالکل وہ رکھی گئی، ان سے شناخت الگ رکھی گئی مسلمانوں کی. ایک اور سر یہ ہے کہ جب تک فکری طور پر ارتکاز نہ ہو وحدت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جب بیت اللہ ایک ہمارا قبلہ بن گیا تو فکری ارتکاز اور فوکس کو بھی قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو یہ بڑا ممد و معاون ہوتا ہے. یوں ہی بیت اللہ شریف ایک، وہاں جب عبادت کی جاتی ہے تو سب کا لباس ایک، ساری رنگ، قوم، نسل اور طبقوں کی تفریق وہاں جا کر مٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا کر دراصل مساوات کی تسبیح میں ساروں کو پرو دیا گیا. سبحان اللہ. اور ہر طرح کے جو بت تراشے گئے ہیں تفریق کے، امتیاز کے، وہ سارے ختم کر کے مسلم امہ کو ایک مسلم امت بنا دیا گیا ہے. واہ. اور اس قبلے پہ جو مجتمع کر دیا. اب تحویل قبلہ کے اسرار میں سے بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ ہم ایک امت بن جائیں. واہ واہ واہ. جس کی آج ضرورت ہے. واہ. اگر چند ہزار لوگ یونٹی کے ساتھ
کسی کے خلاف برسر پیکار ہوں انہیں بھی 20 سال میں فتح مل جاتی ہے. تو پوری امت اگر اتحاد کے ساتھ ایک نقطے پر جمع ہو جائے اسلام کے لیے تو مجھے بتائیں امت مسلمہ دنیا پر کیوں نہیں راج کرے گی؟ صاحب اس میں چند ہزار کا معاملہ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو بائی اینڈ لارج دیکھیں, میرا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا, یا کورونا جب اسٹارٹ آپ کو یاد ہے جب ہوا تھا, میں نے اس میں ایک پروپوزل بڑا سمپل سا دیا تھا, بہت سادی سی بات اس میں نے کی تھی کہ 57 اسلامی ممالک ہیں, 57 لوگ اگر حج کے موقع پہ, عمرے کے موقع پہ یا کسی خاص موقع پہ جمع ہو جائیں کعبے میں, تو میرا خیال ہے سارے مسائل ویسے حل ہو جائیں گے. بہت 57 لوگوں نے تو لیڈ کرنا اور کرنا. الناس علی دین ملوکہم, لوگ تو اپنے قائدین کے اشاروں پر چلتے ہیں. اگر تمام اسلامی ممالک کے, بہت خوبصورت پرپوزل ہے آپ کا, یہ ہمارے سربراہان مملکت ہی جمع ہو جائیں ایک نقطے پر تو ساری امت ایک نقطے پر بالکل ٹھیک ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں آخر میں ڈاکٹر صاحب فائنلی. اب اس میں ایک اور بڑا زبردست نامہ ہے, اور وہ ایسا ہے کہ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو دیکھیں, ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام بذات خود تشریف فرمائے, امامت فرما رہے ہیں, ظاہر ہے وہ نورانی جس میں اثر موجود ہے. اب آپ جہاں گھوم جائیں گے لوگوں کا قبلہ وہی ہے, وہ تو جنبش ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے لوگ ہیں نا. لیکن ایک منظرنامہ اور ہے, وہ منظرنامہ یہ ہے کہ جس کو نماز ختم ہو گئی تو صحابہ جب باہر نکلے, اس میں بنو اشل اور دیگر مطلب مساجد کی بات آتی ہے کہ جہاں سے وہ نکلے اور نمازیں ادا ہو رہی تھیں تو اعلان کرتے ہوئے گئے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. کسی نے سوال نہیں کیا, یہاں اعلان ہوا, یہاں فوراً جو ہے قبلے مطلب جو ہے تبدیل کر دی. ذرا بتائیے یہ کیا کیفیات ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں تو کسی آواز کی بھی ضرورت نہیں پڑی. بالکل ٹھیک. وہ تو آپ نے جیسا فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھرتا دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے رخ سرکار کے پیچھے پھیر لیے. جہاں تک باقی مساجد کا تعلق تھا تو یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ گئے باہر کو اور انہیں کسی جگہ پر کسی مسجد میں یا کہیں پر نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ نے اپنے چہرہ انور کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا ہے. تو یہ ایک جو صحابی اور متقی فرد کی جو آواز تھی اس آواز کو ہی اللہ اور اس کے رسول کی آواز سمجھا, اور دوران نماز انہوں نے اور دوران نماز کے اندر رخ کو پھیر دیا, جسے ہم کہتے ہیں خبر واحد کی جو حجیت ہے. حدیث پاک کے اندر ایک قسم ہوتی ہے جس کو خبر واحد کہتے ہیں کہ اگر ایک خبر دینے والے صحابی ہوں تو ان کی خبر بھی معتبر ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی وہاں سے گزرے, انہوں نے آواز دی کہ جناب قبلہ بدلنے کا حکم آ چکا ہے, تو انہوں نے بغیر بحث و تمیز یا سلام پھیر کے پہلے پوچھا جی کدھر آیا ہے, کس نے کہا ہے, کب کہا ہے. انہوں نے اس خبر پر اعتماد کیا اور خبر پر اعتماد کر کے اپنے چہروں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. اچھا وہ کیسے سچے لوگ تھے, وہ کیسے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا, کوئی مطلب انہوں نے جسٹیفیکیشن نہیں مانگی, تحقیق نہیں کی, یہاں صحابی کی آواز آئی اور صحابہ نے جو اپنے قبلے درست کر دی. دیکھیں جی یہ جو قاعدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول, کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے, جب صحابی کا بیان آ جائے تو اس پہ کوئی جرح نہیں ہوتی, اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, ان کا فرمان برحق ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق بات کرے گا تو چھان بین کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میرے آقا کا صحابی بات کرے گا تو یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل ہوگی, اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا. سبحان اللہ. ایک بات اور بتائیے آخر میں جو بہت ضروری ہے کہ یہ تو اعلان ہو گیا, اب ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پتہ چلتا گیا تو لوگ جو ہے پھر اس کے بعد اپنا قبلہ درست کرتے چلے گئے, تبدیل کرتے چلے گئے, اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھا. جی جہاں تک خبر پہنچی اور جو حالت نماز میں تھے انہوں نے اسی ٹائم رخ پھیر لیا, ٹھیک ہے, اور نماز جب اگلی نماز آئی باقاعدہ طور پہ جو رخ پھیر کے نماز پڑھی گئی پوری نماز وہ عصر کی نماز پڑھی گئی جس کے بعد آئی تھی. ٹھیک ہے. آخر مفتی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال, اور میرے ذہن میں بات ابھی آ رہی تھی کہ اب مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں قبلے کا تعین نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے جی, آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ قبلہ کس سمت ہے, اس صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے گی, ایک بات. دوسری بات, آپ مثال کے طور پہ جہاز میں, اب جہاز میں جب آپ ہیں تو آپ 35,000 40,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں, قبلہ تو مطلب زمین پہ رہ گیا اور سمت کا بھی تعین نہیں ہے, اس صورت میں کیا ہوگا, آپ ٹرین میں گھوم رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا, کشتی میں اگر آپ پانی کے اندر ہیں آپ کو اس میں نہیں پتہ چلتا, اس صورت میں کیسے ہوگا؟ اچھا ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کے پاس کمپاس نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا کہ ہے کس طرف, اس وقت پھر آپ گمان غالب کریں گے, ٹھیک ہے, جہاں آپ کا غالب گمان جمے گا جسے ہم تحری کہتے ہیں وہ جانب قبلہ ہوگی, آپ اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے. نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے, ٹھیک ہے, جہاں تک ممکن ہو قبلہ کی طرف منہ کریں گے, ٹھیک ہے, اور اگر ایسی صورت بن جائے کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا, اچھا, تو پھر اسے عذر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ ٹرین میں ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹرین کو تو آپ قبلہ کی طرف نہیں پھیر سکتے, بالکل صحیح. ٹرین میں بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف, اگر علم ہو بھی جائے قبلہ اس طرف ہے, آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, تو ایسی عذر کی صورت میں آپ جدھر ٹرین جا رہی ہے آپ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. یہی صورت جہاز کی. بعض جہاز ایسے ہیں کہ وہاں انہوں نے باقاعدہ نماز کی جگہ رکھی ہوئی ہے, جیسے سعودی ایئر لائنز میں ہوا ہے, تو انہوں نے قبلہ کا تعین بھی کیا ہوتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے, تو وہ ادھر منہ کر کے وہ مخصوص جگہ پہ نماز پڑھ, لیکن اکثر جہازوں میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو جہاں نہیں ہے اور آپ کو قبلہ کی سمت کا
पूछने के बावजूद नहीं पता चल रहा, तो जिधर जहाज़ का रुख है आप नमाज वो तो आप ज़ाहिर सीट पे बैठे हुए तो उसी रुख आप पे पढ़ लेंगे। ठीक। अब रहा ये सवाल कि हम ऊपर हैं और किबला नीचे है, तहत सरा से लेकर अर्श उला तक आहा, सारी की सारी फ़ज़ा किबला है। वाह वाह, चाहे आप सुभान आसमान अल्लाह, पर हैं या ज़मीन पर हैं, सुभान अल्लाह। किबला कहीं नीचे नहीं रहता, सुभान अल्लाह। कहीं ऊपर नहीं रहता। सुभान किबला बस किबला है, जिस तरफ जहाँ आप जिस बुलंदी पर हैं या ज़ेर ज़मीन है, आप सिमत व जानिब किबला का ख्याल कीजिए सुभान और अल्लाह। नमाज अदा करें। यानी उज़र कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप अगर जहाज़, अब इसमें एक और सवाल पैदा हो गया कि आप जहाज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस वक्त पोजीशन ये है कि जी आप फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त आप वज़ू नहीं कर सकते जी। तो फिर तयम्मुम कैसे होगा? नहीं, उसमें अगर वज़ू करने की जगह मौजूद है और हर जहाज़ में होती है, हाँ। वज़ू करेंगे लाजिम, वज़ू करके पढ़ेंगे। और अगर नहीं है जगह तो फिर वज़ू होता है मट्टी की, तयम्मुम होता है मट्टी की जिन्स की किसी चीज़ से। ठीक है। तो मट्टी की जिन्स की किसी चीज़ से वज़ू कर सकते हैं, ठीक है। और तयम्मुम कर सकते हैं नमाज। एक बात रह गई वो मैं कर दूँ, अगर ट्रेन में या जहाज़ में या बस में हैं और नमाज का वक्त अभी बाकी है और नमाज से पहले आप लैंड कर जाएंगे या बस से उतर जाएंगे, तो फिर आप उतर के ही फ़र्ज़ नमाज अदा करें। अच्छा, फिर आप हवा में अदा नहीं करें, फिर आप ठीक। नफल आप पढ़ सकते हैं, हाँ। लेकिन फ़र्ज़ फिर आप उतर कर वक्त के अंदर अंदर पढ़। बिल्कुल ठीक। फिर साहब क्या फरमाना चाहते मोहब्बत भरा पैगाम है और मैं वही देना चाहता हूँ। किबला बुनियादी तौर पर कहते हैं तवज्जो के मरकज़ को। ठीक है। साहिब तफसीर रुहुल मानी ने किबले और रसूल की निस्बत को बयान करते ठीक हुए है। कहा है कि अल्लाह करीम ने हुजूर से फरमाया कि हबीब, आपसे पहले अंबिया का किबला बैतुल मक़दस था, आपका किबला काबा है, लेकिन वही किबला तो जैसा देखा, वो सिर्फ आपके जिस्म के किबला है। अम्मा किबला तो रूह का, जो आपकी रूह का किबला है वो ये पत्थर का मकान नहीं है। वही या अना व किबलती यद, आपकी रूह का किबला मैं हूँ और मेरा किबला आपकी ज़ात है। अल्लाहु अकबर। यानी यहाँ किबले से मुराद इबादत नहीं है, अल्लाह तो इबादत नहीं करता, तवज्जो के मरकज़ की बात है। किबला उसे कहते हैं जो हर वक्त तेरी तवज्जो में रहे, तेरी नज़र में रहे। तो अभी तेरी रूह की तवज्जो में हर वक्त मैं रहता हूँ और मेरी खास तवज्जो में हर वक्त तू रहे। अल्लाह, और कैसी तवज्जो, वो जो दिल में उठने वाली बात थी। बेशक। मतलब एक रिवायत और मेरे जहन में आ गई कि जिब्राइल अमीन से इजहार भी किया था ना सरकार अलैहिस्सलाम ने कि मैं चाहता हूँ कि किबला जो है वो खाना काबा हो जाए। नहीं, वो तो खैर है ही है ना। मैं उससे ऊपर उरफा वाले मकाम की बात कर रहा हूँ कि खाना काबा हुजूर के जिस्म का किबला है। अल्लाह कह रहा है हबीब, तेरी जो रूह का किबला है ना, वो ये किबला नहीं हो सकता काबा। तेरी रूह की तवज्जो का मरकज खुदा की जात सुभान है, अल्लाह। खुदा की तवज्जो के मरकज मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आखिर में प्रोफेसर साहब ये बताइए, अब यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो गई ना कि जो सरकार अलैहिस्सलाम दे दें वो ले लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। यानी ये इत्तिबा की भी मंजिल है और ये मोहब्बत का भी तकाजा है और ये इश्क की भी मंजिल है। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल यही अल्लाह पाक में लिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक के लिए सिमत है जिस तरफ वो रुख करता है। ईमान वालों से कहा फस्ताबिकुल खैरात, तुम लोग अब नेकी करने में आगे बढ़ जाओ। अल्लाह, उन यहूद की तरह ना बनो जो बहस व तमहीस में अपना वक्त ज़ाय करते हैं, अल्लाहु अकबर। बल्कि तुम लोग फस्ताबिकुल खैरात की मंजिल पे चलो और यकसू होकर अपने हबीब करीम की इत्तिबा और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मगन हो जाओ। और वो जो मंजिल है इत्तिबा की और सरकार दो आलम की पैरवी की, उस एतबार से दर्जा कमाल पर पहुंचने की कोशिश करो। ये जो बुनियादी बात है कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को यहूद वाली बहसों से निकाला कि तुम उन उलझनों में ना पड़ो, उनसे अगर उलझते रहोगे उनको जो भी निशानी दिखा दोगे वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह, उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि वो नबी आखिर ज़मां को तस्लीम नहीं करेंगे, लिहाजा तुम उन बहसों के अंदर न पड़ो, तुम अपने आप को यकसू होकर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा के अंदर मगन कर लो। ये बुनियादी पैगाम है इस तहवील किबला की पूरी आयात का कि मुसलमानों के लिए जो मंबा इताअत है, जो सोर्स और मरकज़ है, वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात है। लिहाजा सरकार को जिधर मुड़ता देखो उधर अपने आप को मोड़ते चले जाओ और जिधर सरकार का इशारा देखो उस तरफ अपने आप को झुकाते चले जाओ। यही तुम्हारा ईमान है और यही मंजिल यकीन और इरफान है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का।